پیارے اسلامی بھائیوں، جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے تو ذہنوں میں کربلا کا خونی منظر تازہ ہو جاتا ہے۔ مگر کربلا صرف ایک جنگ کا نام نہیں بلکہ کربلا وفا کا نام ہے، کربلا محبت کا نام ہے، کربلا عشق کا نام ہے، کربلا صرف جنگ کا نام نہیں بلکہ کربلا صبر کا نام ہے، کربلا استقامت کا نام ہے، کربلا رضائے الہی پر راضی رہنے کا نام ہے۔ کربلا در حقیقت اصل میں وہ درسگاہ ہے، وہ مدرسہ ہے جہاں سے قیامت تک آنے والی نسل حق پر ڈٹ جانے، ظلم پہ سامنے نہ جھکنے اور دین کے خاطر ہر قربانی پیش کرنے کا سبق حاصل کرتی رہے گی۔ معزز سامعین کرام، حاضرین مسجد و جملہ سنی جنتی مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، الحسین منی وانا من الحسین۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المتین المہین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، ابھی آپ حضرات کے سامنے میں نے حدیث پاک کا بہت ہی مشہور و معروف حصہ آپ حضرات کے درمیان تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس کا ترجمہ جاننے سے قبل، یعنی کچھ سننے اور سنانے سے پہلے، میں بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں، بلکہ ضروری سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، ہم سب کے آقا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں آپ تمام حضرات اپنی غلامی کی ثبوت پیش کریں، اور یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں سارے لوگ اپنی آواز میں آواز ملا کر آپ جتنی حضور پاک سے محبت کرتے ہیں اتنی آواز سے درود پاک کا ورد کریں اور پڑھے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نور من نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں اس سے پہلے آپ حضرات کی بارگاہ میں چند گزارش محبتوں کے ساتھ قبول فرمائیں۔ پہلی گزارش، جیسے آپ نماز میں بیٹھتے ہیں اسی انداز میں بیٹھ جائیں، امام حسین کی محبت میں، حضور پاک کی محبت میں۔ اگر آپ کو تکلیف نہیں ہے، کہیں درد نہیں ہے، تو آپ امام حسین کی محبت میں جیسے نماز میں بیٹھتے اسی انداز میں بیٹھ جائیں۔ دوسری گزارش جو ہمیں اور آپ کو مسجد میں داخل ہونے کے بعد پہلے وہ کام کر لینا چاہیے، یعنی اعتکاف کی نیت۔ تو آئیے میں پڑھاتا ہوں اور میرے ساتھ آپ مل کر پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
ببرکتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف۔ اس کو آپ یاد کر لیں، اور جب آپ کو یاد ہو جائے تو دوسروں کو بھی یاد کرانے کی کوشش کریں۔ المختصر، اس کا فائدہ یہ ہے، جتنی دیر آپ مسجد میں بیٹھے رہیں گے، تلاوت کریں گے، آپ کے نامہ اعمال میں نیکی بڑھے گی، ذکر کریں گے، عبادت کریں گے، تسبیح پڑھیں گے، آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوگا۔ لیکن سونے سے نیکی نہیں بڑھے گی، بیٹھے رہنے سے نیکی نہیں بڑھے گی۔ لیکن اگر آپ مسجد میں داخل ہونے کے بعد یہ نیت کر لی ہے پہلے، تو جتنی دیر آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے رہیں گے، موجود رہیں گے، آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتا چلا جائے گا۔ سبحان اللہ، نیکیوں کا اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ بیٹھے رہنے سے بھی نیکی بڑھے گی۔ آپ اگر وقت ضرورت آرام بھی کریں گے تب بھی آپ کے نامہ اعمال میں نیکی بڑھے گی۔ تو اس کا یہ اجر ہے، تو آپ خود بھی یاد کریں، اور جب آپ کو یاد ہو جائے تو اپنے دوستوں احباب کو بھی یاد کرانے کی کوشش کریں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج 10 محرم الحرام کا مبارک دن ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے خاص انعامات، عظیم واقعات اور بے مثال قربانیوں کی یادگار بنایا۔ آپ سنتے چلے جائیں، اسی دن، آج ہی کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ آج ہی کے دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پہاڑ پر جا کر ٹھہری۔ آج ہی کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی۔ اور آج ہی کے دن تاریخ اسلام کا وہ عظیم واقعہ، وہ عظیم باب رقم ہوا جسے دنیا کربلا کے نام سے جانتی ہے اور پہچانتی ہے۔ آج کا دن ہمیں اس عظیم ہستی کی یاد دلاتا ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے کندھوں پر بٹھاتے تھے، جس کے لبوں کا بوسہ لیتے تھے، جس کے متعلق فرماتے تھے الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ آج کا دن نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، سید الشہداء، امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد کا دن ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر آتا ہے تو ذہنوں میں کربلا کا خونی منظر تازہ ہو جاتا ہے۔ مگر کربلا صرف ایک جنگ کا نام نہیں، بلکہ کربلا وفا کا نام ہے، کربلا محبت کا نام ہے، کربلا عشق کا نام ہے۔ کربلا صرف جنگ کا نام نہیں، بلکہ کربلا صبر کا نام ہے، کربلا استقامت کا نام ہے، کربلا رضائے الہی پر راضی رہنے کا نام ہے۔ کربلا در حقیقت اصل میں وہ درسگاہ ہے، وہ مدرسہ ہے جہاں سے قیامت تک آنے والی نسل حق پر ڈٹ جانے، ظلم کے سامنے نہ جھکنے اور دین کے خاطر ہر قربانی پیش کرنے کا سبق حاصل کرتے رہیں گی۔ آج ہمارا موضوع کرامت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پیغام کرب و بلا ہے۔ یقیناً امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے شمار کرامت ظاہر ہوئی، جنہیں محدثین، مورخین اور ائمہ نے اپنی اپنی کتب میں، اپنے اپنے کتاب میں نقل کیا ہے۔ لیکن اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی کرامت کیا ہے، پیارے اسلامی بھائیوں، میرا دل، میرا ایمان، میرا عقیدہ کہتا ہے کہ آپ کی سب سے بڑی کرامت میدان کرب و بلا ہے۔
امام حسین کی سب سے بڑی کرامت میدان کربلا میں حق پر وہ استقامت ہے جس کی مثال جس دنیا پیش کرنے سے عاجز ہے۔ لوگ کرامت میں عجیب و غریب واقعہ تلاش کرتے ہیں، لیکن ذرا کربلا کے میدان پر نگاہ ڈالیے، پیاس ہے مگر صبر بھی ہے، سبحان اللہ، مصیبت ہے، پریشانی ہے مگر رضا بھی ہے، زبان میں اللہ کا شکر بھی ہے، شہادتیں ہے مگر استقامت بھی ہے، آزمائشیں ہے مگر اللہ پر کامل بھروسہ بھی ہے۔ ایک طرف ننھے بچوں کی پیاس، جوان بیٹوں کی لاشیں، بھائیوں اور عزیزوں کی جدائی، اور دوسری طرف امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ پیکر صبر و رضا کہ جس کے قدم میں حق سے ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے نہ ہٹے۔ یہ ایسی کرامت ہے حضرت امام حسین کی جو ہزاروں ظاہری کرامت پر بھاری ہے۔ اسی حقیقت کو قرآن کریم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس بدلے میں خرید لیے کہ ان کے لیے جنت ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حسین پاک کی ایک خوبصورت سا کرامت سماعت فرمائے۔ امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ تھے تو راستے میں حضرت عبداللہ بن متی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ انہوں نے نہایتی ادب و احترام کے ساتھ، عقیدت اور محبت کے ساتھ عرض کیا، یا ابن رسول اللہ، یہاں میرا ایک کنواں ہے مگر اس کا پانی کم بھی ہے اور کڑوا بھی ہے۔ آپ نواسہ رسول ہے، جگر گوشہ بطول ہے، مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے نور نظر اور خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا ہے، وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ آپ کی نسبت سے بنجر زمینیں بھی سرسبز ہو جاتی ہے، سبحان اللہ۔ یا حسین اگر کرم ہو جائے، مہربانی ہو جائے تو اس کنویں کے لیے دعا کر دے تاکہ شاید اس کی قسمت بھی سنور جائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، میرے امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابن متی، اس کنویں سے ایک ڈول پانی لے کر آؤ۔ حضرت عبداللہ بن متی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً پانی لے کر حاضر خدمت ہوئی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پانی اپنے دستے مبارک میں لیا، یعنی ہاتھ میں لیا، اس میں سے نوش فرمایا یعنی پیے، پھر اپنے لبوں کی برکت سے اس میں کلی فرمائی اور ارشاد فرمایا، حکم دیا، اب یہ پانی کنویں میں ڈال دو، جس کا پانی کڑوا تھا، لوگ پیتے نہیں تھے کڑوا پن کی وجہ سے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، خدا کی قسم، جو ہی وہ پانی کنویں میں ڈالا گیا، جس پانی پر حضرت امام حسین نے کلی فرمائی اور کلی فرمانے کے بعد حکم دیا کہ اس کلی کے ہوئے پانی کو اس کنویں میں ڈالو، تو وہ ابن متی کہتے ہیں، خدا کی قسم، جو ہی حضرت امام حسین کے وہ پانی کنویں میں ڈالا گیا تو قدرت کا ایک عجیب منظر ظاہر ہوا، جس کنویں میں پانی کم تھا اب وہ کنواں بھرا ہوا نظر آ رہا، سبحان اللہ۔ جس کنویں کا پانی
کڑوا تھا، کڑوا پن کی وجہ سے لوگ نہیں پیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن متی فرماتے ہیں کہ اس پانی کو ڈالنے کے بعد وہ پانی اتنا میٹھا ہو گیا کہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا کیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت نہیں تو اور کیا ہے؟ جن لوگوں کو بچپن میں اللہ کے دوست، ہم سب کے آقا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چوما ہو، جن کے رخساروں پر، جن کے گالوں پر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بوسے دیے ہو، جنہیں اپنی آغوش رحمت میں پروان چڑھایا ہو، ان لوگوں کی برکت سے اگر کڑوا پانی میٹھا ہو جائے تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ آج بھی جو دل محبت حسین سے خالی ہے، آج بھی جو دل عشق حسین سے خالی ہے، وہ ویران کنویں کے مانند ہے، وہ اس کنویں کے جیسا ہے۔ اور جس دل میں عشق حسین آباد ہے، جس کے دل میں محبت حسین زندہ ہے، اس کے باطن کی ساری تلخیاں مٹھاس میں بدل جاتی ہے، کیونکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سراپا برکت ہے، سراپا رحمت ہے اور سراپا کرامت ہے۔ ایک مرتبہ پھر سے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعہ میں ہمارے لیے بڑا گہرا سبق موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن متی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مشکل لے کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عاجزی اختیار کی، ادب و احترام اختیار کیا اور اہل اللہ سے، اللہ والوں سے نسبت جوڑی، اللہ تعالیٰ نے ان کی حاجت پوری فرما دی۔ آج ہم بھی اپنی زندگیوں پر نظر ڈالیں، کتنے ہی دل ایسے ہیں جو اس کنویں کی طرح کڑواہٹوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ کسی کے دل میں حسد ہے، کسی کے دل میں بغض ہے، کسی کے دل میں تکبر ہے، کسی کے دل میں دنیا کی محبت بسی ہوئی ہے۔ جس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے کڑوا پانی میٹھا ہو گیا، اسی طرح اگر ہمارے دلوں میں محبت رسول اور محبت اہل بیت پیدا ہو جائے تو یقین مانیے ہمارے باطن کی تلخیاں بھی مٹھاس میں بدل سکتی ہے۔ یاد رکھیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ انسان اپنے کردار کو پاکیزہ بنائے، حق کا ساتھ دے، ظلم سے بچے، نماز کی پابندی کرے، والدین کا ادب و احترام کرے اور اپنی زندگی کو سنت مصطفیٰ کے مطابق گزارے۔ جس طرح اس کنویں میں برکت آئی، اگر ہم بھی گناہوں سے توبہ کر لی، ہم بھی نمازوں کی پابندی شروع کر دی، قرآن کریم سے تعلق مضبوط کر لیا اور اہل بیت اطہار کی محبت کو اپنے دلوں میں جگہ دے دیا، تو اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں بھی برکتیں، راحتیں اور خیر و عافیت کے چشمے جاری فرما دے گا۔ آئیے آج ہم سب مل کر عہد کریں کہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صرف نام ہی نہیں لیں گے، بلکہ ان کے صبر، ان کے استقامت، ان کا تقوی، عبادت اور حق پر ڈٹ جانے کی صفات کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ یہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی اور پکی محبت اور حقیقی عقیدت کا تقاضا ہے۔ ایک مرتبہ پھر سے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ تھا کرامت امام حسین۔ میں نے کہا امام حسین کے بے شمار کرامت ہے، بے شمار۔ اگر آپ مہینوں بھر بھی امام حسین کی کرامت پر بات کی جائے تو کم ہے، بے شمار کرامت ہے۔ لیکن اگر آپ سے کوئی پوچھے یا ہم سے کوئی پوچھے تو امام حسین کی سب سے بڑی کرامت میدان کربلا ہے۔ جوان بیٹے کی لاش
بھانجے کی لاش، بھتیجے کی لاش، اپنے دوستوں احباب کی لاش، اس کے باوجود بھی امام حسین کے قدم پیچھے نہیں ہٹتے، اپنے نانا سے کیے ہوئے وعدہ کا وفا کرتے، اپنے کیے ہوئے وعدہ کو نبھاتے ہیں اور مذہب اسلام کی حفاظت کرتے ہیں۔ آخر میں امام حسین ہمیں اور آپ کو کیا پیغام دیتے ہیں؟ کربلا کا میدان ہمیں اور آپ کو کیا سکھاتی ہے؟ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری دن تھا، یعنی کل جنگ ہونا ہے اور آج آخری دن ہے، تو امام حسین اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں کہ بات کرو نا، کوشش کرو نا، تاکہ یہ جنگ اور 2-3 دن ٹل جائے، آگے بڑھ جائے، تاکہ میں اللہ کی عبادت جیت بھر کے کر سکوں۔ سبحان اللہ۔ میں دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے، دنیا کو چھوڑنے سے پہلے، الوداع کہنے سے پہلے، تاکہ مجھے اتنا وقت، اتنا مہلت مل جائے کہ میں اللہ کی جی بھر کے عبادت کر سکوں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ کن کا جملہ ہے؟ ہمارے امام حضرت امام حسین کا جملہ ہے۔ آخری رات ہے، کل جنگ ہونا ہے، امام حسین کے چاہنے والے، امام کے گھر والے سجدے میں ہے، عبادت میں ہے، اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، لیکن ہم اور آپ اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو امام حسین کے چاہنے والے، ماننے والے، خادم، غلام کہلاتے ہیں، لیکن ہم ان دنوں میں یزیدوں والا کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم آخرا نکالتے ہیں، ڈھول باجا وغیرہ بجاتے ہوئے نظر آتے ہیں، جنہوں نے یزید، پلید لوگوں نے، ناپاک لوگوں نے جب ہمارے امام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیے، امام حسین کے سر اقدس کو نیزے میں لٹکا کر بازاروں میں، چوک چوراہے میں پھرنے لگے، تماشا کرنے لگے، ڈھول باجا بجانے لگے۔ آج ہم اور آپ اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں، ہم اور آپ اپنے آپ کو حسین کے غلام کہتے ہیں، ہم وہ کام کر رہے ہیں جو یزید کیے تھے، لیکن میرا امام کے گھر والے، اہل بیت اطہار جنگ سے ایک دن پہلے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ امام حسین وقت مانگ رہے ہیں کہ مجھے اتنا مہلت مل جائے، مجھے اتنا وقت مل جائے کہ میں اللہ کی عبادت جی بھر کے کر سکوں۔ آپ اپنے اندر جھانک کے دیکھیں کہ آپ اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے اندر نماز کی پابندی ہے۔ بہرحال جب وہ یزید، ناپاک لوگ امام حسین کے سر مبارک کو نیزے میں لٹکا کر گھومنے لگے، تماشا کرنے لگے، تو آپ کو بتا دوں، حضرت امام حسین کے سر اقدس سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ گویا امام حسین کے سر مبارک ہم تمام مسلمانوں کو، تمام عاشق حسین کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر تم سچے اور پکے حسینی ہو، تم سچے عاشق رسول اور مسلمان ہو، تو قرآن کی تلاوت کرو۔ امام حسین کے کٹے ہوئے گردن سے، کٹے ہوئے سر سے قرآن کی تلاوت کر کے ہم اور آپ کو یہ پیغام دے رہے ہیں۔ اور جاتے جاتے آخر میں حضرت امام حسین کا ایک جملہ، امام حسین فرماتے کہ مجھے 4 چیزیں بہت پسند تھی۔ وہ 4 چیزیں کیا ہے؟ کثرت سے نماز۔ امام حسین کا جملہ ہے، آپ ان کے ماننے والے، چاہنے والے، آپ ان کے نام پر لنگر کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو امام حسین ہمیں اور آپ کو بتا رہے ہیں مجھے 4 چیزیں پسند ہے۔ سب سے پہلی چیز کثرت سے نماز، زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنا، اور یہی وجہ ہے جب آخری دن تھا تو امام حسین کوشش کر رہے تھے یہ جنگ آگے ٹل جائے تاکہ میں اور اللہ کی عبادت کر سکوں۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت امام حسین کی پہلی چیز، پہلی خواہش کثرت سے عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ دوسری چیز کثرت سے دعا کرنا، کثرت سے اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کرنا۔ اور تیسری چیز کثرت سے استغفار کرنا، توبہ کرنا، اپنے گناہوں پر شرمندگی ہونا، ندامت ہونا اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا۔ اور چوتھی چیز تلاوت۔ امام حسین ہمیں اور آپ کو سبق دے رہے ہیں، مجھے تلاوت کرنا زیادہ پسند ہے، اگر تم حسینی ہو تو تم بھی قرآن کی تلاوت کرو۔ یہی وجہ ہے جب یزیدیوں نے
امام حسین کے سر پاک کو، سر اقدس کو نیزے پر لٹکا کر تماشا کرنے لگے تو اس کٹے ہوئے سر سے بھی قرآن کی آواز آنے لگی۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا ہی خوب فرمایا ہے، تلاوت ہو تو ایسی ہو، عبادت ہو تو ایسی ہو۔ اسلامی بھائیوں، آج کا دن ہم تمام مسلمانوں کے لیے بہت عظیم دن ہے، بہت عظیم تاریخ ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس تاریخ میں جو ہے قرآن کی تلاوت، نماز کی کثرت اور امام حسن، امام حسین، امام علی اصغر، امام علی اکبر، جتنے بھی شہیدان کربلا اپنی اپنی جانوں کی قربانی مذہب اسلام کی خاطر پیش کی ہے، ان کے نام پر قرآن خوانی، اپنے دکانوں میں، مکانوں میں فاتحہ خوانی کا اہتمام کریں۔ انہیں چند کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو یہی سے سمجھ رہا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے بولنے میں یا آپ کے سننے میں اگر کوئی جانے انجانے میں قصداً سہوا لفظاً معنی تو غلطی واقع ہو گئی ہو، اللہ رب العزت ہماری غلطیوں کو معاف عطا فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ سارے لوگ مل کر توبہ استغفار کریں۔ توبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک اعلان سماعت فرمائیں۔ ابھی جب ہم نماز جمعہ فرض نماز ادا کریں گے تو اس کے فوراً بعد، سلام کے بعد، دعائے عاشورہ کی تلاوت ہوگی۔ اس کی بہت فضیلت ہے۔ پہلے حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص عاشورہ محرم کے طلوع آفتاب سے لے کر، یعنی سورج نکلنے سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی سورج ڈوبنے تک اس دعا کو پڑھ لے یا کسی سے پڑھوا کر سن لے تو انشاءاللہ تعالی یقیناً سال بھر تک اس کی زندگی کا بیمہ ہو جائے گا۔ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ آپ لوگ بیمہ کراتے نا اپنی زندگی کا، تاکہ آگے چل کر اگر ہماری موت ہو جائے یا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اللہ نہ کرے ہو کسی کے ساتھ، تاکہ ہمارے اولادوں کو پیسے مل سکے۔ تو میں یہ کس کی حدیث پاک سنا رہا ہوں؟ امام زین العابدین حسین کے گھرانے کی بات کر رہا ہوں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر کوئی اس کو پڑھ لے یا پڑھوا کر سن لے تو انشاءاللہ تعالی یقیناً سال بھر تک اس کی زندگی کا بیمہ ہو جائے گا، یعنی ہرگز موت نہ آئے گی۔ اور اگر موت آنی ہے تو عجیب اتفاق ہے کہ وہ پڑھنے کی توفیق نہ ہوگی۔ اگر کسی کو موت آ جاتی ہے تو یہ عجیب اتفاق ہوگا کہ وہ انسان کسی بہانے سے اس دعا کو پڑھ نہیں پائے گا یا سن نہیں پائے گا۔ تو میں گزارش کروں گا تمام عاشقان امام حسین سے، آپ لوگ بیٹھے رہے، سلام کے بعد فوراً بھاگنے کی کوشش نہ کریں۔ انشاءاللہ اگر آپ پڑھیں گے میرے ساتھ تو وقت لگ جائے گا، میں پڑھوں گا اور آپ کو سننا ہے۔ تو سارے لوگ کھڑے ہو جائے گا اور اپنی اپنی صفوں کو درست کر لے، کندھے سے کندھا ملا لے۔ جو حضرات ابھی تک سنت نہیں ادا کی ان سے گزارش ہے اپنی اپنی سنتوں کو بڑی تیزی کے ساتھ ادا کر لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔